بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا اسی مہینے کے آخر میں ایک کورس ہوگا اسلامک بینکنگ اور تکافل پہ، تو چونکہ اس میں جو پڑھانے والے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں زیادہ پڑھائیں گے، تو جو ان موضوعات کے جو اصل پس منظر ہے یا جو اس کی بنیادیں ہیں ان کا ایک اجمالی خاکہ پہلے سے آپ ذہن میں رکھ لیں، تو پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل چیزیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ایک دو نشستوں میں یہ مختصر سی بنیادی باتیں یا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک بنیاد ہو، اس کے بعد آپ پریکٹیکل چیزیں پڑھیں گے اور یہ چیزیں تو آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ انشورنس اور تکافل دونوں ملتے جلتے موضوعات ہیں، اور انشورنس آج کی نشست میں انشورنس کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں، اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا، تعارف، مختصر سی تاریخ اور شرعی حکم۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تکافل کا تعارف، اس کے جو ماڈل ہے وہ، اور دو تین چیزیں اس طرح مختصر سا تعارف آپ کے سامنے دوسری نشست میں ہم کر لیں گے۔ انشورنس کا تعارف، پہلی بات، انشورنس کو اردو میں بیمہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں عقد التأمین، تأمین۔ اور بنیادی طور پر اس کا یعنی تعارف یا اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ایک شخص دوسرے شخص کو یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ بھئی آپ کو مستقبل میں جو خطرات یا حادثات لاحق ہوں گے اور اس کی نتیجے میں جو نقصان ہوگا، اس نقصان کی تلافی میں کروں گا، اس کا تدارک میں کروں گا، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے قسطوں کی شکل میں کچھ پیسے دیں۔ تو دوسرا شخص اس کو کیا کرتا ہے، قسطوں کی شکل میں کچھ پیسے دیتا رہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان پھر یہ پہلا شخص پورا کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو شخص دوسرے کو یقین دہانی کراتا ہے وہ اس کو عربی میں مؤمن کہتے ہیں، جو آج کل عمومی طور پر کمپنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انشور۔ اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے جو قسطیں ادا کرتا ہے اور جس کو اگر نقصان ہو جائے تو وہ نقصان پھر یہ کمپنی وغیرہ پورا کرتی ہے، تو اس آدمی کو انشورڈ یا عربی میں مؤمن آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تأمین کا مطلب ہوتا ہے یقین دہانی کرانا، انشورنس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک فریق دوسرے فریق کو خطرات سے بچنے یا خطرات کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کی یقین دہانی کراتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، انشورنس کہتے ہیں۔ آج کل بھی تقریباً یہی حقیقت ہے جو کمپنیوں نے اختیار کر لی ہے، کہ کوئی کمپنی ہے وہ مختلف پالیسیز بناتی ہے، اور مثال کے طور پر آپ نے کوئی گاڑی خرید لی اور آپ کو شبہ ہے، یعنی یہ خطرہ ہے کہ اس گاڑی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس کمپنی کے پاس جاتے ہیں، انشورنس کمپنی کے پاس، اور اس سے وہ پالیسی خریدتے ہیں۔ اس پالیسی خریدنے کے نتیجے میں آپ پھر قسطیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اس کمپنی کو ایک خاص ٹائم تک، اور اس ٹائم کے دوران اگر آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اس طرح کوئی وہ ہو گیا، گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا کمپنی اس نقصان کی تلافی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انشورنس کی یعنی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشورنس کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں گڈز انشورنس، تأمین الاشیاء، ٹھیک ہے، سامان کا انشورنس کرانا، جیسے میں نے آپ کو ابھی گاڑی کی مثال دے دی، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں تأمین الحیات، زندگی کا بیمہ یا لائف انشورنس اس کو کہتے ہیں۔ وہ بھی آج کل ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ اپنی زندگی کا بیمہ کرا دیتا ہے کسی کمپنی کے پاس، ایک خاص ٹائم تک 10 سال تک 15 سال تک قسطیں ادا کرتا رہتا ہے۔ اگر اس مدت کے دوران اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر کمپنی کی طرف سے اس آدمی کے ورثاء کو یا جس کو وہ منتخب کرے اس کو کمپنی کی طرف سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، جتنے اس نے جمع کیے ہیں اس سے بھی زیادہ، اور اگر اس مدت میں اس کا انتقال نہیں ہوتا تو پھر وہ پیسے مزید نفع کے ساتھ اس کو واپس مل جاتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے لائف انشورنس کے اندر۔ باقی سامان یا جو تأمین الاشیاء ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ فرق ہے کہ تأمین الاشیاء میں اگر اس ٹائم کے دوران آپ کی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ نے جتنا قسطیں جمع کرائی ہے، قسطوں کو پریمیم کہتے ہیں، تو وہ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو پھر کچھ واپس نہیں ملتا، نقصان ہو جائے تو پھر آپ کو زیادہ مل جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں تأمین المسئولیہ، جس کو آپ ذمہ داری کا بیمہ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ
یا آپ کی گاڑی وغیرہ کے نتیجے میں کسی اور کو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ نقصان کمپنی اس کی تلافی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی گاڑی کا نقصان نہیں، آپ کی گاڑی نے جو ایکسیڈنٹ کیا اور اس کے نتیجے میں کسی اور کو کوئی نقصان پہنچا اور وہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے تو اس کی کمپنی کیا کرتی ہے؟ تلافی کرتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، ایک مختصر سا تعارف۔ دوسری چیز ہے انشورنس کی تاریخ۔ اس کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انشورنس کا آغاز 17ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ اٹلی میں کچھ اسلحہ کے تاجروں نے اس طرح کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان تاجروں کو اس طرح عمومی طور پر راستے میں نقصان ہو جاتا تو انہوں نے آپس میں ایک تعاون کے طور پہ سب نے پیسے جمع کر کے ایک کمیٹی سی بنائی اور پھر جس کو نقصان ہوتا تھا تو اس نقصان کی تلافی کر دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اندلس میں مسلم حکومت کے دوران یہ انشورنس کا آغاز ہوا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ تھی لائف جنرل انشورنس جس کو کہتے ہیں، یعنی اشیاء کا، سامان کا بیمہ، اور یعنی اس کے بارے میں آتا بھی یہی ہے کہ تعاون پر مبنی تھا، کوئی تجارتی سرگرمی نہیں تھی یہ، ٹھیک ہے، ایک معاونت کے طور پہ۔ اور جہاں تک لائف انشورنس ہے، زندگی کا بیمہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انگلستان میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں شروع میں یہ تعاون پر مبنی تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ انگلستان کے بارے میں آتا ہے کہ جب شروع میں لائف انشورنس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا تعلق صرف تجہیز و تکفین کے ساتھ تھا۔ لوگ آپس میں پیسے جمع کر لیتے تھے اور جس کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے گھر والوں کے ساتھ بطور معاونت کے وہ اور آج کل بھی ہمارے ہاں بعض علاقوں میں اس کی ملتی جلتی کچھ صورتیں کمیٹیوں کے نام سے مشہور ہے کہ جس کا کسی کا انتقال ہو جائے تو پورے گاؤں والے پیسے جمع کر کے ان کے لیے 3 دن تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور اس طرح ترتیب رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے ملتی جلتی ایک چیز تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں سرمایہ دارانہ ذہنیت نے اس کو جب دیکھا اور تو انہوں نے اس کو تجارتی سرگرمی بنا دی۔ وہ اس طرح کیا کہ انہوں نے یعنی یہ ذہن لڑایا کہ بھئی عموماً اس طرح تاجروں کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور تاجروں سے اگر ہم قسطیں لیں پریمیم تو وہ کتنا ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے اندازہ لگا کے یہ ترتیب بنائی اور پھر تمام تاجروں سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کو نقصان ہو جائے تو ہم اس کی تلافی کر دیں گے، کسی اکا دکا کو نقصان ہو جاتا تھا اس کی تلافی کر لیتے تھے، باقی سارے پیسے اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک تجارتی سرگرمی بن گئی۔ وہ تعاون سے شروع ہو کے بعد میں یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کچھ قوانین جو ہے وہ کچھ ممالک میں اس کے باقاعدہ قوانین ہیں، آپ بغیر انشورنس کے گاڑی تک روڈ پہ نہیں لا سکتے، بہت سارے سخت قوانین بھی موجود ہیں، یہاں تک یہ بحث یعنی کہ یہ کام پہنچ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ جہاں تک تیسری بات ہے اس کا شرعی حکم، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ابتدا میں یہ ایک تعاون کے طور پہ تھا تو اس بارے میں کوئی شرعی خرابی اس میں نہیں تھی، لیکن بعد میں جب یہ ایک تجارتی سرگرمی بن گئی، باقاعدہ لین دین کا ایک حصہ بن گیا تو تب علماء نے پھر اس پر بحث شروع کی، اور فقہا کے ہاں اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس طرح کی ایک صورت کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی بعض تاجر لوگ جب اپنا سامان لاتے ہیں تو جو لانے والے ہوتے ہیں ان کو کرائے کے علاوہ کچھ اضافی پیسے بھی دیتے ہیں، اور ان اضافی پیسوں کی وجہ سے وہ آدمی ان سامان کی ضمانت دیتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے سامان کو نقصان ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کی تلافی کریں گے، اور اس اضافی رقم کو سوکرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے پھر اس پر عدمی جواز کا حکم لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ معاصر محققین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کچھ محققین ایسے ہیں جو اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، اگرچہ بعض نے کچھ شرائط بھی لگائی ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن بعض اس کی اجازت دیتے ہیں، جیسے شیخ مصطفیٰ الزرقاء بہت بڑا نام ہے، اور اسی طرح شیخ علی الخفیف عرب علماء کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذرا تسامح والی رائے اختیار کی ہے اور گنجائش دی ہے۔ ان کے مقابل میں جو اکثر علماء ہے، جمہور کا علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس کے اندر جو شرعی خرابیاں ہیں عموماً زیادہ تر 3 اور بعض علماء 4 خرابیاں ذکر کرتے ہیں۔ ایک خرابی یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ربا ہے۔ ربا تو بالکل واضح ہے کہ آپ جب پالیسی خریدتے ہیں اور اس کی شکل میں قسطیں ادا کرتے ہیں تو آپ جتنی قسطیں ادا کرتے ہیں اس واپسی پر آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس طرح تو کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا، حالانکہ درمیان میں کوئی ایسیٹس کوئی سامان وغیرہ ہے نہیں، تو یہ تو واضح طور پر سود اور ربا ہے۔ تو ایک سب سے بڑی خرابی اس کے اندر کیا ہے؟ ربا۔ دوسری خرابی اس کے اندر کیا ہے؟ قمار، جوا، گیمبلنگ جس کو کہتے ہیں۔ جوا یا قمار کی حقیقت آپ کو معلوم ہے
کہ پیسے کو اس طرح کسی غیر یقینی واقعہ پر داؤ پہ لگا دینا کہ اس پیسوں کے ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہو، اور یہ امکان بھی ہو کہ یہ پیسے اپنے ساتھ مزید پیسے بھی کھینچ لا سکتے ہیں۔ یہی اس کی حقیقت ہے، اور اس کی عمومی طور پر اگر آپ جتنا غور کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی دو صورتیں آئے گی۔ قمار کی بنیادی صورتیں دو ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جانبین سے پیسے لگائے گئے ہوں کسی خاص غیر یقینی واقعہ پر، اگر وہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا تو ایک فریق سے پیسے جائیں گے، دوسرے سے نہیں جائیں گے، اور اگر دوسری طریقے سے وہ واقعہ پیش آیا تو دوسرے فریق سے پیسے جائیں گے، یعنی دونوں طرف سے پیسے جانا خطرے میں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کرکٹ میچ پہ کوئی پیسے لگا دیتا ہے کہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اور اگر انڈیا جیت گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے۔ کسی ایک طرف سے یقینی نہیں ہے، دونوں طرف سے پیسے کسی نہ کسی ایک طرف سے جائیں گے۔ اور دوسری بنیادی صورت قمار کی یہ ہے کہ ایک طرف سے پیسوں کا جانا یقینی ہے، ایک طرف سے پیسے جا چکے ہیں، البتہ یہ بات غیر یقینی واقعے پر موقوف ہے کہ یہ پیسے یا تو ضائع ہو جائیں گے اگر یہ واقعہ اس طرح پیش آیا، اور اگر اس طرح پیش نہیں آیا تو پھر یہ پیسے اپنے ساتھ مزید پیسے کھینچ لائیں گے۔ لاٹری وغیرہ ہوتی ہے اسی طرح ہی ہے، لاٹری آپ نے خریدی، آپ نے پیسے لگا دیے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا نام نکل آیا تو آپ کے پیسوں کے ساتھ مزید پیسے آ جائیں گے، اور اگر آپ کا نام نہیں نکلا تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو چکی ہے، اور اب یہ بات کہ یہ پیسے اپنے ساتھ مزید پیسے لائیں گے یا خود بھی ضائع ہو جائیں گے، اب یہ اس واقعے پر موقوف ہے۔ جبکہ پہلی صورت میں کیا تھی کہ دونوں طرف سے ادائیگی بھی نہیں ہوئی کسی اس واقعے پر موقوف۔ تو جب ہم آتے ہیں تو انشورنس والی جو صورتحال ہے وہ یہی دوسری صورت ہے کہ بھئی آدمی پریمیم یا قسطیں تو ادا کرتا رہتا ہے، اس کی طرف سے تو جا رہے ہیں پیسے، اب یہ اپنے ساتھ مزید پیسے کھینچ لائیں گے یا نہیں، یہ اس واقعے پر موقوف ہے، حادثات پر موقوف ہے۔ حادثہ ہوا، نقصان ہوا تو مزید پیسے کھینچ لائے گا یہ پیسہ، اور اگر وہ واقعہ یا حادثہ پیش نہیں آیا تو اپنے ساتھ مزید پیسے نہیں کھینچے گا بلکہ یہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ لائف انشورنس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں قمار نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ پیسے یعنی اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو بھی واپس ملنے ہیں، اور اگر انتقال نہ ہو اور ٹائم ختم ہے تو بھی واپس ملنے ہیں، تو وہاں ربا تو ہے، قمار آپ کہہ سکتے ہیں کہ قمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ربا وہاں بہر صورت ہے۔ تیسری خرابی جو اس کے اندر ہے وہ ہے غرر، ٹھیک ہے، غرر انسرٹنٹی، جہالت کو کہتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ جس کا انجام معلوم نہ ہو، جس کے اندر جہالت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر غرر کی بہت ساری صورتیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، شیخ صدیق زریر کی کتاب کا میں نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، الغرر واثرہ فی العقود، تو وہ بہت اہم کتاب ہے۔ تو بہرحال غرر کے بارے میں حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے، تو انشورنس کے اندر کئی مقامات پر غرر ہے، کئی جگہوں پر۔ مثال کے طور پر آپ قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ قسطیں کب تک آپ ادا کریں گے جب واقع ہو جائے گا، اب یہ نہیں معلوم۔ پھر اسی طرح یہ بھی نہیں معلوم واقع پیش آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ حادثہ یا واقع پیش آ گیا تو اس میں نقصان کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، نقصان ہوا تو آپ کو کتنے پیسے واپس ملیں گے، ملیں گے بھی نہیں ملیں گے۔ تو بہت ساری غیر یقینی صورتحال ہے اور جہالت ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر غرر اور انسرٹنٹی بھی ہے، اور یہ تو تقریباً ہر انشورنس پالیسی کے اندر یہ ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح یہ تین خرابی اکثر علماء ذکر کرتے ہیں، کچھ عرب علماء ایک اور خرابی کا ذکر کرتے ہیں، بیع الکال بالکال، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیع الدین بالدین، ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انشورنس کے اندر باقاعدہ پالیسیز بیچی جاتی ہیں کہ آپ کو ہم نے 10 سال کی پالیسی بیچ دی، آپ کو 5 سال کی پالیسی بیچ دی، آپ نے پالیسی خرید لی۔ اب جب آپ نے خرید لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یک دم تو سارے پیسے ادا نہیں کرتے نا، آپ قسطوں کی شکل میں پریمیم ادا کرتے ہیں، تو یہ دین ہے کہ نہیں، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد دین ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو جو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، ملیں گے بھی نہیں ملیں گے وہ تو الگ بحث ہے، لیکن ملیں گے بھی تو وہ بھی مستقبل میں جا کے کہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرف سے دین ہے، اور دونوں طرف سے دین آپ کو پتہ ہے، پہلے ہی آپ نے پڑھا ہے احادیث کے اندر، بیع الکال بالکال، اور دونوں طرف سے دین ہو تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ممنوع ہے، تو اس لیے عمومی طور پر علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ اسی رائے کو پھر مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک قرارداد ہے، وہاں پر بھی انہوں نے عقد و تأمین کو ناجائز قرار دیا۔ ہاں البتہ پھر اس کے متبادل طور پر، جس طرح اسلامک بینکنگ ایک کنونشنل اور سودی بینک کے متبادل کے طور پر کوشش کر رہی ہے، تو اس طرح انشورنس کے مقابلے میں تکافل وجود میں آیا، اور علماء نے اس پر تحقیقات کی ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر تکافل کیا ہے، کس طرح وجود میں آیا، اور اس کی بنیادی ماڈلز کیا ہے، تو اس کا ایک مختصر سا خاکہ یا تعارف پھر ہم اگلی نشست میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔